بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الذی بعث رحمۃ للعالمین وهو خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد۔ حضرات، اس وقت آپ سے مخاطب ہونے کی ضرورت ایک خاص مسئلے کی وجہ سے پیش آئی ہے، اور اس مسئلے کی تفصیل ابھی آپ کے سامنے آئے گی۔ اللہ کے فضل اور احسان سے پچھلے کچھ سالوں سے ایمان والوں کا مزاج و ذہن یہ بن رہا ہے کہ کثرت سے عمرہ کرنے کے لیے لوگ جا رہے ہیں۔ اگرچہ ایک بڑی افسوسناک حقیقت ہے کہ حج کے سلسلے میں پچھلے کئی سالوں سے یہاں کے لوگ بہت زیادہ کوتاہی برت رہے ہیں۔ چنانچہ سال گزشتہ جہاں کشمیر کی حج کمیٹی کے پاس جتنی سیٹیں تھیں اس سے بہت کم درخواستیں موصول ہوئیں، یعنی اس کے معنی ہے کہ بہت کم لوگوں نے حج کے لیے فارم بھرے، اور ہو سکتا ہے کہ اس سال بھی وہی صورتحال ہو۔ حج جو عمرے سے کہیں زیادہ اہم عمل ہے، اس کے سلسلے میں بڑی کوتاہی پائی جا رہی ہے، حالانکہ بے شمار لوگ یہاں کے وہ ہیں جن پر حج فرض ہے، جو لاکھوں روپے اپنے فنکشنوں میں اڑاتے ہیں، جو لاکھوں روپوں کی بلڈنگیں بناتے ہیں، اور جو لاکھوں روپے اپنے دوسرے غیر ضروری کاموں میں خرچ کرتے ہیں، ان پر حج فرض ہے، مگر وہ حج کی ادائیگی کے سلسلے میں بہت زیادہ کوتاہی کر رہے ہیں۔ لیکن عمرے کے سلسلے میں ایک عمومی رجحان ہے، چنانچہ بکثرت لوگ خاص طور پر سردیوں میں ہمارے ایمان والے بھائی عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور طرح طرح کے مسائل سامنے آتے ہیں اور سوالات پوچھے جا رہے ہیں۔ اس وقت جو مسئلہ ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ مکہ مکرمہ پہنچ کر کے ہمارے وہ بھائی جو عمرہ کرنے کے لیے گئے ہیں، کیا وہ مزید عمرے وہاں کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اس مسئلے پر گفتگو کرنے کی ضرورت اس وجہ سے پیش آئی کہ بعض ہمارے بھائی ان سے کہتے ہیں کہ مزید عمرے نہیں کرنے چاہیے، اور بعض ہمارے بھائی ان سے کہتے ہیں کہ مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا ناجائز ہے، اور کبھی کہتے ہیں غیر شرعی ہے، کبھی کہتے ہیں درست نہیں ہے، کبھی کہتے ہیں کرنا ہی نہیں چاہیے۔ تو ان دونوں مسئلوں کی وضاحت کے لیے، اور خاص طور پر اس لیے بھی کہ میرے کئی دوستوں نے جو عمرہ کرنے کے لیے گئے اور واپس آئے، کچھ لوگ ابھی عمرے کے سلسلے میں وہاں ہیں، انہوں نے بڑے اصرار کے ساتھ کہا کہ اس سلسلے میں بے شمار بھائیوں کو غلط فہمیاں ہو گئی ہیں، تو لہذا اس کی وضاحت ضروری ہے۔ حضرات، جب کوئی انسان مکہ مکرمہ پہنچ جائے اور وہ مکے کا مقیم ہو جائے، چاہے وہ ہفتے بھر کے لیے گیا ہو، چاہے وہ 10 دن کے لیے گیا ہو، چاہے مہینے بھر کے لیے گیا ہو، مکہ مکرمہ رہ کر کے وہ کیا کیا اعمال کرے گا؟ تو جواب اس کا یہ ہے، وہ کثرت سے طواف کرے گا، نمازیں پڑھے گا، اور خانہ کعبہ کو دیکھتے رہنا بھی عبادت ہے۔ مزید مکہ مکرمہ میں رہ کر کے وہ عمرہ بھی کر سکتا ہے، اور ضرور کرنے چاہیے۔ اب سوال یہ کہ مکہ مکرمہ میں پہنچ کر کے ایک عمرہ سے فارغ ہو چکا ہے وہ، یا حج سے فارغ ہو چکا ہے وہ، اب اگر وہ عمرہ کرنا چاہے تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ اس کو حدود حرم سے باہر نکلنا ہے، اور باہر نکل کر احرام باندھ کر کے پھر لبیک پڑھتے ہوئے حرم میں داخل ہونا ہے۔ حدود حرم سے باہر نکلنے کی مختلف جہتیں ہیں۔ مثلا اگر وہ طائف کی طرف سے نکل جائے گا تو جیرانہ پہنچے گا، یا اگر وہ جدہ کی طرف نکلے گا تو حدیبیہ پہنچے گا، اور اگر وہ مدینے کی طرف نکلے گا تو تنعیم پہنچے گا جہاں پر مسجد عائشہ ہے۔ کسی ایک رخ میں وہ حدود حرم سے باہر نکل جائے گا اور وہاں سے احرام باندھ کر کے اندر آئے گا۔ مثلا وہ جیرانہ سے احرام باندھ کر کے آئے، حدیبیہ سے احرام باندھ کر کے آئے، عرفات کے میدان سے احرام باندھ کر کے آئے، کیونکہ عرفات میں بھی حدود حرم ہے، اور یا پھر مسجد عائشہ سے احرام باندھ کر کے آئے تو عمرہ کرے گا۔ جیرانہ سے عمرہ خود اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا ہے، جب آپ فتح مکہ کے بعد جب آپ ذوالقعدہ کے مہینے میں طائف سے واپس تشریف لائے تو جیرانہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود عمرہ کیا۔ حدیبیہ کے مقام تک آپ عمرہ کرنے کے لیے تشریف لائے، لیکن صلح حدیبیہ کے بعد پھر آپ علیہ السلام واپس تشریف لے گئے، تو حدیبیہ سے بھی عمرہ کیا جا سکتا ہے، جیرانہ سے بھی عمرہ کیا جا سکتا ہے، اور مسجد عائشہ سے بھی عمرہ کیا جا سکتا ہے۔ مسجد عائشہ سے عمرہ کرنے کے سلسلے میں تفصیل اس لیے بیان کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے بہت سارے بھائی یہ سمجھتے ہیں، اور بلا شبہ وہ غلط فہمی کا شکار ہیں، کہ مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت تھی، اور یہ اجازت ان کے لیے مخصوص تھی، اور ان کے علاوہ دوسروں کے لیے وہاں سے عمرہ کرنا درست نہیں ہے۔ تو میں اس سلسلے میں پہلے مسجد عائشہ سے عمرہ کرنے کا بیک گراؤنڈ یعنی پس منظر عرض کرتا ہوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے تشریف لائے تو تمام ازواج مطہرات آپ کے ساتھ تھی۔ ازواج مطہرات میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھی۔
حج کے لیے چلتے ہوئے جب آپ مقام سری پہنچے جو مکہ مکرمہ سے دور ہے، وہاں مقام سری پہنچ کر آپ کا قیام ہوا، تو ایک مرتبہ اسی قیام کے دوران آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے خیمے میں تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت عائشہ اشکبار ہیں، غمزدہ ہیں، رو رہی ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا کیا وجہ ہو گئی؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ وہ جو نسوانی عذر ہوا کرتا ہے، جس عذر کے نتیجے میں نمازیں معاف ہوتی ہیں، وہی عذر مجھے لاحق ہو گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ تو وہ چیز ہے جو آدم کے تمام بیٹیوں کے لیے اللہ نے طے کر دی ہے۔ ھذا شیء کتب اللہ علی کل بنات آدم، یہ وہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے آدم کے تمام بیٹیوں کے لیے یہ فطری طور پر طے کر دیا ہے، اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا تم اسی حال میں رہو، اور اس کے بعد پھر اسی حال میں مکہ مکرمہ پہنچے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے عمرہ کیا، باقی صحابہ کرام نے عمرہ کیا۔ جن حضرات کا حج کا احرام تھا، جن حضرات کا قران کا احرام تھا، انہوں نے عمرہ کر کے احرام نہیں کھولا۔ جن حضرات کا تمتع کا احرام تھا، ان حضرات نے عمرہ کر کے احرام کھول دیا، پھر حج کے موقع پر دوبارہ احرام باندھا، اور جب حج کا وقت آ گیا تو تمام حضرات حج کرنے کے لیے مینا اور عرفات چلے گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عمرہ نہیں کر سکی کیونکہ ان کو عذر درپیش تھا۔ جب حج سٹارٹ ہو گیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ سے فرمایا تم نے جو عمرہ کا احرام باندھا تھا وہ احرام ختم کر دو، اب حج کا احرام تم باندھو۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے حج کا احرام باندھا اور حج کر لیا۔ حج سے فارغ ہونے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ تمام حضرات نے حج بھی کیا، عمرہ بھی کیا، میں تو صرف حج کر پائی، عمرہ تو میں نے کیا ہی نہیں، تو میرا عمرہ باقی ہے۔ تو اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ اس وقت تشریف فرماتے مقام محصب میں جو مینا اور مکہ مکرمہ کے درمیان کا علاقہ ہے، آپ نے اس وقت فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت عبد الرحمن اپنی بہن کو لے جاؤ اور عمرہ کرا کر کے لاؤ۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمرے کا احرام باندھنا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت سوچا کہ نزدیک ترین جگہ کون سی ہے جہاں سے جلد عمرہ کر سکے۔ نزدیک ترین جگہ تنعیم تھی، چاروں طرف سے مکہ مکرمہ میں چاروں طرف سے جہاں تک حدود حرم ہیں، انہوں نے حدود حرم میں سب سے نزدیک ترین جگہ تنعیم ہے۔ تو آپ نے حضرت عبد الرحمن کو فرمایا جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں، ان سے فرمایا کہ اپنی بہن عائشہ کو لے جاؤ اور تنعیم سے ان کا عمرہ کراؤ۔ چنانچہ حضرت عبد الرحمن اپنی بہن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اونٹ پر بٹھا کر لے گئے اور تنعیم پر جا کر کے حضرت عائشہ نے عمرے کا احرام باندھا اور آ کر کے پھر عمرہ کیا۔ عمرے سے فارغ ہو کر کے پھر جب واپس نکلی ہیں تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے جگہ طے فرما دی تھی کہ تم واپس جب نکلو گے تو فلاں جگہ پہنچ جانا، ہم بھی وہاں پہنچ جائیں گے اور مدینے کا واپسی کا سفر شروع ہوگا۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے عمرہ کیا۔ اور اس میں اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ تنعیم صرف حضرت عائشہ کے لیے مخصوص ہے، اور اس کے بعد ساری امت ہمیشہ تنعیم سے عمرہ کرتی رہی ہے۔ یہ تنعیم جگہ کا نام ہے، اسی تنعیم جس جگہ پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے عمرے کا احرام باندھا تھا وہاں پر بعد میں مسجد بنائی گئی اور مسجد کا نام مسجد عائشہ ہے۔ اب سوال یہ کہ اس مسجد عائشہ یعنی تنعیم سے عمرہ کرنا باقی تمام لوگوں کے لیے درست ہے یا نہیں؟ اس سلسلے میں چند حوالے عرض کر دیتا ہوں، ان حوالوں سے سننے والے بھائیوں کو یقین ہو جانا چاہیے کہ تنعیم سے عمرہ کرنا یقیناً درست ہے، جیسے باقی مقامات سے عمرہ کرنا درست ہے، جیرانہ سے وغیرہ سے، اسی طرح سے تنعیم یعنی مسجد عائشہ سے عمرہ ادا کرنا بالکل درست ہے۔ نمبر 1، بخاری شریف میں ان عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخبرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امرہ ان یردف عائشہ ویعمرها من التنعیم، صحیح بخاری۔ عبد الرحمن ابن ابی بکر کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ اپنی بہن عائشہ کو اپنا ردیف بنا کر یعنی اپنے ساتھ سوار میں بٹھا کر کے لے جاؤ اور تنعیم سے عمرہ کراؤ۔ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے۔ اس بخاری شریف کی حدیث کے ذیل میں بخاری شریف کی سب سے عظیم ترین شرح فتح الباری میں علامہ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا وبعد ان فعلت عائشہ بعمرہ دل علی مشروعیتہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو عمرہ کرنے کا حکم دیا اور حضرت عائشہ نے تنعیم کے مقام سے جو عمرہ کیا، یہ ثبوت اس بات کا ہے کہ تنعیم کے مقام پر عمرے کا احرام باندھنا درست ہے اور وہاں سے عمرہ کرنا مشروع ہے۔ صحابہ کرام، متعدد صحابہ کرام کے بڑے مخصوص شاگرد اور تابعین میں سے بڑی عظیم الشان شخصیت حضرت محمد ابن سیرین فرماتے ہیں بلغنا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقت لأہل مکہ ان التنعیم۔ محمد ابن سیرین فرماتے ہیں ہم تک بہت سارے صحابہ کرام کے ذریعے سے یہ بات پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کے لیے تنعیم کو میقات مقرر کیا، یعنی مکے والے جب احرام باندھنا چاہیں گے تو ان کو مدینہ جاتے ہوئے ذوالحلیفہ نہیں پہنچنا ہے یا قارن منازل نہیں پہنچنا ہے، بلکہ تنعیم کو آپ نے ان کے لیے میقات مقرر کر دیا تھا۔
तीसरी दलील हिशाम इब्न उर्वा अन अबीही, हिशाम इब्न उर्वा हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला के भांजे उर्वा के साहिबजादे हैं और बुखारी में इनकी बेशुमार हदीसें हैं। अन्नहु रअा अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर अहरम बिउमरत मिन तनईम क़ाल सुम्मा रअयतु यसअ हौल बैत अशफ़ात सलासा। मुअत्ता मालिक की हदीस है कि हिशाम इब्न उर्वा अपने वालिद से नकल करते हैं, वो कहते हैं कि अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर ने एहराम बांधा तनईम से, और अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर उस वक्त मक्का मुकर्रमा के खलीफा थे। अब अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला जब यजीद के ज़माने में उन्होंने मक्का मुकर्रमा में खिलाफत कायम की थी, अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर ने तनईम के मकाम से उम्रे का एहराम बांधा और फिर मैंने उनको पूरा उम्रा करते हुए देखा। ये मुअत्ता मालिक की हदीस है। दलील नंबर 4 अम यसार इब्न अब्दुर्रहमान क़ाल शहीद इब्न ज़ुबैर हिन फरग मिन बिनाइल बैत कसाहुल क़िबाती वक़ाल मन कानत ली अलैहि ताअतुन फलयुख़रिज फलयअतमिर मिन तनईम। ये हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में खाने काबा की नई तामीर हुई। उससे पहले का बना हुआ खाने काबा तवील अरसे पहले का बना हुआ था, यानी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबुवत से पहले खाने काबा तामीर हुआ था, अहले मक्का ने तामीर किया था और उस तामीर में जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी शिरकत फरमाई थी, जैसा कि हदीस और सीरत की किताबों में मौजूद है, हत्ता कि बुखारी में भी है। अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस खाने काबा की तामीर में शिरकत फरमाई, वो खाने काबा तामीर क्या था, उस जमाने के मक्के के जिम्मेदारान यानी मुशरिकीन ने वही खाना काबा चलता रहा, यहां तक कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का मुकर्रमा में नबी बनकर 13 साल गुजार कर फारिग हुए। फिर उसके बाद आप मदीना तैयबा तशरीफ ले गए, 10 साल वहां गुजारे, और जब मक्का मुकर्रमा फतह हुआ तो आपने फरमाया था हज़रत आयशा से, आयशा अगर तुम्हारी कौम करीब जमाने में मुसलमान न हुई होती, यानी मक्के के लोग, तो मैं खाने काबा को गिराकर नया बनाता और वैसा ही बना था जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बना हुआ खाने काबा था। मगर चूंकि लोग नए नए मुसलमान हुए हैं, इसलिए खतरा इस बात का है कि इंतशार हो जाएगा। लेकिन अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम ने उस खाने काबा को फिर छेड़ा नहीं, जो का तो रहा। फिर सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहु रिज़वानुल्लाह ताला अजमईन, इस पूरे जमाने खिलाफत में खाने काबा जो का तो रहा, उसमें कोई तब्दीली नहीं हुई। यहां तक कि बाद में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला का जमाना आया। उस जमाने में खाने काबा एक तो पुराना हो चुका था, ऊपर से जंग के दौरान उसको नुकसान भी हुआ था, और वह जंग अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर ही के साथ हुई थी। उस जंग की तफसीलात बयान करने का वक्त नहीं है। उस जंग के दौरान खाने काबा को नुकसान भी हुआ था, तो इसलिए हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर ने चाहा कि खाने काबा नया बनाओ। चुनांचे खाने काबा की तामीर जदीद हुई, और उस अरसे में खाने काबा में बाहर से लोग आते थे, करीब नहीं आ सकते थे क्योंकि तामीर चल रही थी। जब खाने काबा की तामीर मुकम्मल हो गई तो अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर ने फरमाया तमाम मक्के वालों से तमाम के तमाम लोग चलें और तनईम से उम्रे का एहराम बांध करके आए। रावी बयान करते हैं कि उस दिन जितने गुलाम आजाद हुए, उससे पहले मक्के में कभी इतने गुलाम आजाद नहीं हुए थे। उस दिन जितने ऊंट जबा किए गए, उससे पहले इतने ऊंट कभी जबा नहीं हुए थे, और तमाम लोगों ने तनईम से उम्रा किया। गोया उस वक्त की तमाम उम्मत, जिसमें सहाबा, जिसमें ताबईन, जिसमें मर्द, जिसमें खवातीन, तमाम ने उम्रा किया है तनईम के मकाम से। और यह कहा जाता है कि इससे ज्यादा ऊंट उस जमाने में उससे पहले, और इससे ज्यादा बकरियां उससे पहले जबा नहीं हुई थी। ये सारी तफसीलात कहां है? जवाब अखबार मक्का अज़रकी में मौजूद है, अल इज़ा फी मनासिकिल हज वल उम्रा उसमें नववी किताब है, उसमें मौजूद है। इसी तरह से सबील हुदा व रशाद में मौजूद है, तारीख मक्का मुकरमा में मौजूद है, तारीख उल खबीस फी अहवाल अनफुसिन नफीस में मौजूद है, मेरतुल जनान में मौजूद है, और सीरत हल्बिया में मौजूद है। तो अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु ने तमाम अहले मक्का को लेकर के तनीम से उमरा कराया है। तो आज हम क्यों गलतफहमी के शिकार होंगे कि वह सब हज़रत आयशा के लिए मखसूस था और बाकी किसी उम्मत को जायज नहीं है। इस सिलसिले में 5वीं दलील यह है, क़ाल अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मन अराद मिन अहली मक्का यातमिर खराजा इला तनईम। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मक्के का बाशिंदा, चाहे वहां का मुस्तकिल बाशिंदा हो या मक्का मुकर्रमा में पहुंचा हो वक्ती तौर पर हज के लिए या उम्रे के लिए या किसी और मकसद के लिए, वो शख्स अगर उम्रा करना चाहे तो वह तनईम जाए और तनईम से एहराम बांध करके आए। ये अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु का ये इरशाद कहाँ मौजूद है? सुबुल सलाम अल मुसरत इला बुलुगुल मराम में मौजूद है। बुलुगुल मराम अज़ीम शान किताब है, जो हज़रत अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह ताला की किताब है। नंबर 6 अन अता क़ाल मन अराद अल उम्रत मिम्मन हुवा मिन अहली मक्का औ गैरिहा फलयख़रुज इला तनईम औ इला जिअराना फलयुहरिम मिनहा। हज़रत अता जो किबार ताबीन में से हैं, वो बयान करते हैं, फरमाते हैं कि मक्का मुकरमा में जो शख्स हो वह जब उम्रा करना चाहे तो उसको चाहिए कि मक्के से निकल करके या तनईम पहुंचे और या फिर जिअराना पहुंचे और वहां से एहराम बांध करके आए और उम्रा करे। फतहुल बारी में ये मौजूद है। अन अब्दुल्लाह इब्न उस्मान इब्न ख़ुवैसम क़ाल अदरकतु अता व मुजाहिदन व अब्दुल्लाह इब्न कसीर
والدارمي وناس من القراء إذا كان ليلة 27 من شهر رمضان خرجوا إلى التنعيم فاعتمروا. حضرت عبداللہ ابن عثمان ابن خثیم کہتے ہیں کہ میں نے عظیم الشان تابعی حضرت عطا، عظیم الشان تابعی حضرت مجاہد، مشہور ترین تابعی عبداللہ ابن کثیر کو دیکھا، اور ان کے ساتھ بہت سارے علماء، قراء اور محدثین تھے. 27 رمضان کو نکلے اور تنعیم پہنچے اور وہاں سے عمرہ کا احرام باندھ کر کے آئے، اسی جگہ سے جہاں سے حیث اعتمرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ اخبار مکہ للفاقی میں واقع موجود ہے، ارشاد موجود ہے. 7ویں دلیل ان عطا فی عمرۃ التنعیم قال ہی عمرۃ تامہ. اخبار مکہ میں ہے، حضرت عطا سے پوچھا گیا حضرت تنعیم سے عمرہ کرنے کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا عمرۃ تامہ، یہ مکمل عمرہ ہے. مشہور ترین شخصیت علامہ ابن عبد البر، جو بہت عظیم الشان شخصیت ہیں. علامہ ابن عبد البر کہتے ہیں ولا تصح العمرۃ عند الجميع الا من الحل المکی وغیر المکی فإن بعد كان اکثر عملا وافضل يجزي اقل الحل وهو التنعیم. فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی مکہ مکرمہ میں رہ کر کے عمرہ کرنا چاہے، اس کا عمرہ تب تک صحیح نہیں ہوگا جب تک قریب ترین جگہ جا کر کے وہ احرام نہ باندھے، یعنی حل نہ پہنچے. حدود حرم سے باہر نکل کر قریب ترین جگہ، اور قریب ترین جگہ فرما رہے ہیں وَيُجْزِي أَقَلُّ حِلٍّ وَهُوَ التَّنْعِيمُ، قریب ترین جو حل ہے وہ تنعیم ہے، اور وہیں سے احرام باندھ کر کے آ سکتا ہے. یہ الاستذکار جو علامہ ابن عبد البر کی مشہور کتاب ہے اس میں موجود ہے. مملکت عربیہ سعودیہ کی لجنۃ الدائمہ للبحوث العلمیہ والافتاء میں کے ذریعے سے جو فتاوی صادر ہوتے ہیں، ان فتاوی میں بھی اس کی تفصیلات موجود ہیں. میں ان میں سے چند فتاوی عرض کرتا ہوں. سوال پوچھا گیا کہ اگر کوئی انسان مکہ مکرمہ پہنچا، عمرہ کر چکا، اب وہ اپنے والد کی طرف سے عمرہ کرنا چاہتا ہے، تو کیا وہ مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے تنعیم سے عمرہ کر سکتا ہے یا نہیں؟ سوال میں کہا گیا وَأَعَادَ عُمْرَةَ أَبِيهِ مِن مَكَانِ إِحْرَامِ مَكَّةَ أَيْ التَّنْعِيمِ هل عمرته صحیحة ام علیہ ان یحرم من المیقات الاصلی. یہ شخص جو مکہ مکرمہ میں رہ کر کے عمرہ کرنا چاہتا ہے، کیا اس کو میقات تک واپس جانا ضروری ہے یا تنعیم سے عمرہ کر سکتا ہے؟ تو جواب میں کہا گیا، اس کا ترجمہ میں کرتا ہوں، پہلی عبارت سنیے. اذا اخذت عمرة لنفسك ثم تحللت منها واردت ان تاخذ عمرة لابيك اذا كان ميتا او عاجزا فإنها تخرج الى الحل كالتنعيم. جب تم اپنا عمرہ کر چکے اور تم عمرے سے فارغ ہو چکے اور تم چاہتے ہو کہ اپنے والد کی طرف سے عمرہ کرو، وہ والد تمہارے وفات پا چکے ہوں یا خود عمرہ کرنے سے عاجز ہوں، تو تم حل کی طرف نکل جاؤ. اور حل کی طرف نکلنے کی مثال ہے تم تنعیم چلے جاؤ اور وہاں سے تم احرام باندھ کر کے آؤ. یہ لجنۃ الدائمہ للبحوث علمیہ والافتاء کا فتویٰ موجود ہے. ایک زمانے میں جب سعودیہ کے مشہور ترین شخصیت شیخ عبدالعزیز ابن عبداللہ ابن باز رحمہ اللہ تعالی تھے، ان کا فتویٰ ہے. ان سے پوچھا گیا ما حکم ایثار الناس العمرۃ بعد الحج من التنعیم والجیرانہ. لوگ حج عمرہ سے فارغ ہو جاتے ہیں، حج سے فارغ ہو جاتے ہیں، پھر وہ مزید عمرے کرنا چاہتے ہیں، جیرانہ سے کرتے ہیں، تنعیم سے کرتے ہیں، اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو جواب لکھا گیا لا حرج اذا تيسر وليس فيه زحمة ولا فيه اذى مثل ما فعلت عائشة رضي الله تعالى عنها فقد اذن لها النبي صلى الله عليه وسلم مع انها اعتمرت قارنة واما اذا كان زحام فالترك افضل. جواب ہے کہ اگر کسی انسان کو آسانی ہو، بھیڑ نہ ہو، کوئی حرج نہیں ہے، وہ تنعیم سے عمرہ کر سکتا ہے جہاں سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ کو عمرہ کرنے کی اجازت دی تھی. ایک سوال ہے، سوال میں اس طرح سے ہے اذا اخذ عمرة وقت احرام من میقاته ثم اراد ان ياخذ عمرة ثانية فهل يرجع الى میقاته او من التنعیم. سوال پوچھا جا رہا ہے کہ اب کوئی شخص عمرہ کر چکا، اب وہ دوبارہ عمرہ کرنا چاہتا ہے، تو کیا اس کو واپس میقات جانا پڑے گا یا تنعیم سے عمرہ کر سکتا ہے؟ تو جواب میں لکھا گیا ما دام فی مکہ، جب تک وہ مکے میں موجود ہے، من التنعیم، تنعیم سے عمرہ کر سکتا ہے، مثل ما احرمت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمرہ کیا. آگے عبارت ہے وَسُئِلَ الشیخ ابن باز رحمہ اللہ تعالیٰ وَأَنْ أَمْشِي مَعَهُ فِي بَيْتِهِ بِمَكَّةِ. ایک شخص کہتے ہیں کہ میں اپنے شیخ ابن باز کے ساتھ چل رہا تھا ان کے گھر کے پاس، تو ان سے پوچھا گیا، پوچھنے والے نے کہا، کیا پوچھا کہ فعل عائشہ یکفی فی مشروعیتہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا تنعیم سے عمرہ کرنا یہ اس عمرے کے درست ہونے کے کافی ہے، اس کے علاوہ اور کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. یہ چند حوالے میں نے عرض کر دیے،
لہذا مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا بالکل درست، جیسا کہ ساری امت آج تک کرتی آ رہی ہے۔ جو حضرات مکہ مکرمہ میں پہنچے، عمرے سے فارغ ہو گئے، وہ مزید عمرے کرنا چاہتے ہیں اپنی طرف سے، اپنے والدین کی طرف سے یا دوسرے کسی بزرگ کی طرف سے، تو عمرہ کر سکتے ہیں۔ جیرانہ سے کریں گے وہ بھی درست، وہاں سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود عمرہ کیا۔ تنعیم سے کریں گے وہ بھی درست، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سے عمرہ کیا تھا، اور بعد کی ساری امت وہاں سے عمرے کرتے آ رہی ہے۔ اور عرفات سے احرام باندھ کر کے آئیں، جہاں حدود حرم کا پلر لگا ہوا ہے، یا حدیبیہ سے احرام باندھ کر کے آئیں، ان تمام مقامات سے عمرے کر سکتے ہیں۔ عمرہ کرنا بالکل درست ہے، کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہوں۔ اللہ کرے ہم کو دین صحیح طور پر سمجھانا اور دین صحیح طور پر سمجھنا اور دین پر عمل کرنا ہمارے مقدر میں ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔